سیریل کلر تانیہ تائر ناول قسط نمبر 23۔ حالانکہ کمرے میں اتنی تاریکی ہونی نہیں چاہیے تھی، پھر بھی تاریکی محسوس کر کے وہ بے چینی سے اٹھا اور انڈیا کو پکارا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور اسی کے سبب وہ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار گیا کہ اس نے غلط محسوس تو ہوا، لیکن ہاتھ لگنے سے گلاس زمین بوس ہو گیا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ بھڑک کر سوچتا اپنے موبائل کو ٹٹول کر ٹارچ آن کر گیا۔ اسے تب چڑھی کہ اس کے گھر میں اتنا اندھیرا ہے جیسے کوئی قبر ہو۔ وہ اٹھا اور ٹارچ کی روشنی میں دیکھا انڈیا سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا باہر آیا تاکہ دیکھ سکے مسئلہ کیا ہے۔ پورے گھر میں گہرا اندھیرا تھا اور بے حد خاموشی، اور اس خاموشی میں اچانک اس کے موبائل پر بجنے والی ٹون نے اس کو ڈرا دیا۔ وہ بے ساختہ موبائل کی جانب دیکھنے لگا۔ نمبر اس کا جانا پہچانا تھا۔ وہ کال پک کر گیا، جبکہ اس نے گھر کی لائٹس آن کی مگر کوئی لائٹ نہیں جلی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے کہا تو دوسری طرف سے کافی پرجوش سی آواز سنائی دی۔ سر زکام ہو گیا ہے، جیکسن کی ایلی میڈم کو اٹھا کے لے جانے والی ویڈیو مل گئی ہے، آپ یہاں آ جائیں جلدی۔ وہ جانتا تھا وہ کون ہے۔ وہ حیران ہوا، جتنی فوٹیج اس نے دیکھی تھی اس میں جیکسن کو پہچاننا ناممکن تھا، لیکن اس کے لب خباثت سے مسکرائی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو جیکسن روبو، ایک بار پھر روبو فیملی میرے قدموں میں ہوگی۔ وہ مسکرایا اور کال کٹ کر دی۔ آج ہی اسے اپنے آدمیوں سے پتہ چلا تھا جیک روبو کی طرف سے تمام مافیا کو دعوت دی گئی ہے۔ وہ ذرا غصے سے بھڑکا۔ پوری مافیا کا گھر نیو یارک تھا۔ وہ چاہتا تھا تو جیک روبو کو حکم دے کر بلاتا، مگر پھر بھی اس کی طرف سے آنے والے پیغام پر وہ چڑ چکا تھا اور سوچ چکا تھا وہ نہیں جائے گا۔ اس نے موبائل بند کیا اور گھر کے اندھیرے کو اگنور کر کے وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ گاڑی نکالو، اس نے گارڈ سے کہا اور گاڑی میں سوار ہو کے یہ خوشی کی خبر عورتوں کو دینے کے لیے اس نے کال ملائی۔ مگر وہ جانتا تھا اس کا بیٹا کیسا ہے، اور آج کل روزی، جو کہ ایلی کی دوست تھی، اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر رہا تھا۔ بے وقوف، وہ ذرا چڑھ کر موبائل پھینک گیا۔ اور تقریباً اسے 20 منٹ لگے تھے اس جگہ تک پہنچنے میں۔ آج وہ ویڈیو اس کے ہاتھ لگ جاتی تو ایلی کی گردن وہ دوبارہ اس کی مٹھی میں ہوتی، اور اس بار وہ اس طرح دباتا کہ ایلی دوبارہ کبھی اس کے آگے سر نہ اٹھا پاتی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے بلڈنگ کے اندر داخل ہوا۔ یہ اس کا شہر تھا، اسے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی وہ باہر نکل آیا اور بلڈنگ کے اندر گیا تو اسے وہ آدمی ملا۔ یہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا جو پارکر کے بہت سارے ایسے کام کرتا تھا۔ جیکسن کا کام پکا تھا، تبھی اسے اتنے دن لگ گئے تھے جیکسن کا چہرہ کلیئر کرنے میں۔ وہ دونوں کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اب تم دیکھنا کیا کرتا ہوں میں روبو فیملی کے ساتھ، وہ کہہ کر لگاتار تھوک گیا جیسے اس فیملی پہ تھوکا ہو، اور ہنستے ہوئے وہ باہر آیا تو اس کی گاڑی نہیں تھی۔ وہ حیران ہوا اور کال ملائی تو ڈرائیور نے کال پک نہیں کی۔ وہ کافی غصے کا شکار ہو گیا۔ سر، میری گاڑی لے جائیں، وہ آدمی بولا تو پارکر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چلا جاؤں گا اور اس ڈرائیور کو دیکھتا ہوں، وہ کہہ کے آگے چلنے لگا، جبکہ وہ آدمی شانے اچکا کر اندر آ گیا، اور اندر آتے ہی اس نے سر جھٹکا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ دوسری طرف سے بس اتنا ہی کہا گیا، گڈ جاب۔ دوسری طرف پارکر چلتا ہوا بلٹ ٹرین کے پاس آ گیا۔ وہ اکثر اس پر سفر کرتا تھا کیونکہ اس کے کام ایسے تھے کہ وہ اکثر دوسری مافیا کی نظروں سے بچ نکلتا تھا۔ یہ لوکل سواری استعمال کر کے تبھی وہ اندر داخل ہوا تو ٹرین خالی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ٹرین ایک جھٹکا لیا اور تیز گام کی طرح وہ چلنے لگی۔ پارکر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور اچانک اس کی نگاہ ٹرین میں سب سے آخر میں بیٹھے سر جھکائے ایک لڑکے پہ گئی، جو مکمل سیاہ لباس میں تھا، جبکہ چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا اور اس نے سر پہ ہڈی لی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جنہوں میں شفافیت کی انتہا تھی۔ وہ اٹھا، پارکر کے قدموں تلے زمین کھسک سی گئی۔ پارکر خود بھی اٹھا۔ جیکسن البتہ اس کی آنکھوں میں دکھتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا۔ وہ ٹرین کے دروازے کو پیٹنے لگا۔ وہ ٹرین رک گیا تھا اور اسے اب احساس ہوا تھا جیکسن کے چہرے پہ ماسک نہ ہوتا تو مسکراہٹ کافی گہری تھی۔ وہ اس کے نزدیک جیسے جیسے قدم اٹھانے لگا، ویسے ویسے پارکر بھاگ کر دوسری بوگی میں چلا گیا۔ جیکسن اسکوٹی سے اس کے پیچھے تھا اور یوں ہی بھاگتا ہوا وہ آخری بوگی میں پہنچا اور اس کا دروازہ بند کرنے لگا کہ جیکسن نے چاقو پھینکا اور پارکر کی ہتھیلی میں جا کھڑا ہوا۔ پارکر کی چیخیں پوری ٹرین میں گونج اٹھی، لیکن اس ٹرین میں پارکر اور جیکسن کے سوا کوئی ذی روح نہیں تھی۔ جیکسن نے چہرے پر سے ماسک اتار دیا۔ پارکر چیختا چیختا زمین پر بیٹھتا چلا گیا،
تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو رہا تھا، جبکہ جیکسن کا اطمینان اسے تڑپتے دیکھ کافی گہرا تھا۔ پارکر نے زبردستی چاقو ہاتھ سے نکالا اور اس کی جانب ایسے ہی اچھالا تو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ جیکسن شانے اچھلا گیا۔ میری چیزیں بہت ٹرینڈ ہیں، میری بلی کبھی مجھے میاؤں نہیں کرے گی۔ اینی ویز، کوئی آخری خواہش؟ وہ بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور پھر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، پارکر چیخا۔ وہ جیکسن سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ مجھے نہ چھوڑے؟ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خون کی بو بہت پسند ہے مجھے، اور اگر تم آج ہی میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو مجھے برا لگے گا، وہ معصومیت سے بولا۔ پارکر پیچھے دیوار سے جا چکا۔ میں کہہ رہا ہوں جیکسن، جانے دو مجھے، پارکر چلایا۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ وہ پھر سے چیختے دروازے پیٹنے لگا۔ جیکسن سکون سے اس کا خوف دیکھ رہا تھا۔ نیو یارک کا مالک اور ایک بھی انسان نہیں تمہیں بچانے والا، وہ نفی کرنے لگا۔ کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ پارکر آخر مدعے پر آیا۔ دیکھو پارکر، سیدھی طرح نیو یارک دے دو، کم تکلیف ہوگی تمہیں موت کی، کیونکہ جب ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالوں گا تو شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ اس نے اپنی بات اس کے سامنے رکھ دی۔ پارکر نے سر جھٹکا۔ یہ تو تمہارا خواب ہے، وہ طنزیہ ہنسا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہیں گہری پرسکون نیند سلا دیتے ہیں۔ اس نے گن نکالی۔ لیکن نہیں یار، مجھے نہ تسلی نہیں ہوتی کہ میں تمہارے ماتھے میں گولی بچا دوں اور تم مر جاؤ۔ نہیں، تمہیں تڑپنا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ، ایلے کو مارتے تھے تم؟ وہ سگریٹ سلگا کر اتنی فرصت تھی اس کے پاس کہ پیشانی پر ایک بل نہیں تھا۔ ہاں میں نے مارا تھا، اور تم سے چھین کر اسے وہ موت دوں گا جس کا سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے۔ پارکر اندر جب کر جیکسن ہنسا۔ تم اگر اتنے اوور نہ ہو تو شاید تمہیں معاف کر دیتا۔ اچھا خیر، کس چیز سے مارتے رہے ہو؟ وہ مسکرایا جبکہ پارکر کی بولتی بند ہو گئی۔ ارے! وہ اس کے ڈنڈے پر ہنس دیا اور ڈنڈا فوراً چھوڑ دیا۔ میں تمہیں سے نہیں ماروں گا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ تم نے عرصے تک اسے چپ رہنے پر مجبور کیا کہ اس کے جسم پر تمہاری مار کے نشان تازہ ہیں۔ تمہیں تو بڑی گہری سزا ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں نے رعایت کر دی۔ وہ اس کے پاس قریب آ گیا۔ بس میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اور یار یہ ہاتھ بھی ایکچولی تم نے مارا تھا نا اس کو؟ وہ یہاں ہے جیکسن کے۔ اس نے دماغ پہ انگلی ماری۔ یہاں ہے جیکسن کے، پھر دل پر ماری۔ اور تم نے اسے تکلیف دی تو تمہاری تکلیف تو ڈبل ہوگی۔ تمہیں ایلے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جیکسن روبو کی ہے وہ بولتا پلٹا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو جیکسن، جانے دو مجھے، وہ بولا تو جیکسن ہنس دیا۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ اسے راستہ دے گیا اور پاگل کتوں کی طرح ٹرین میں گھومتا رہا، لیکن اسے راستہ نہیں ملا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر وہیں آ جاتا۔ چل اب چوہیاں بلی کا کھیل ختم کرتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ دیکھو اتنی کالز کر لی ہیں اس نے مجھے، وہ اسے دکھانے لگا، جبکہ پارکر کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہ چاہیے نا تمہیں، یہ لو۔ وہ اس کے سینے پہ وہ USB مارتا بولا جس میں جیکسن تھا۔ نہیں یہ نہیں چاہیے، نیو یارک چاہیے، وہ بولا تو پارکر پھر نفی کر گیا۔ جیکسن نے پیشانی پہ انگلی بجائی اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ پھر بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے وہ اینڈ تک پہنچ گیا۔ نہیں مجھے مت مارو، وہ بھیک مانگنے لگا۔ کتنی پیاری ہے نا تم لوگوں کو یہ زندگی، لیکن مجھے پیاری نہیں ہے۔ اس نے پارکر کا گریبان جکڑا اور اسے کھینچ کر کرسی پر مارا اور اس پر چڑھ ہی گیا۔ وہ جیکسن تھا، قومانے کھلاڑی نہیں۔ پارکر ہاتھ منہ چلانے لگا مگر بے سود۔ جیکسن نے اس کی گردن پوری شدت سے دبا دی کہ اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا اور زبان باہر نکل آئی۔ جیکسن مسکرایا اور دوسرے ہاتھ سے تیز دھار چاقو نکال لیا۔ پارکر تڑپ اٹھا اور جیکسن نے اس کی زبان کاٹنا شروع کی۔ اس کی زبان سے نکلنے والا خون اور اس کی آوازیں وہ وحشتناک منظر پیش کر رہی تھیں کہ کوئی عام انسان مر جاتا۔ اور جلد وہ آواز جو اس نے ایلے کی چھینی تھی اس سے چھین گئی۔ جیکسن نے وہ زبان انگلی میں تھام کر اچھے سے دیکھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، آنسو نکل رہے تھے، وہ تڑپ رہا تھا، گونگوں کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ کتنا عجیب لمحہ ہوتا ہوگا جب وہ تمہارے خوف سے بول نہیں پاتی ہوگی اور تم اسے مارتے ہوگے، کتنا درد ہوتا ہوگا نا۔ اس نے زبان پھینک کر اس پر جوتا رکھ دیا۔ پارکر رونے لگ گیا۔ جیکسن اسے بیزاری سے دیکھنے لگا۔ صبر کرو، تمہارے ہاتھوں کی بھی باری ہے، وہ بولا جبکہ پارکر بے حال ہوتا بھاگا اور جیکسن نے اس کو پیچھے سے ہی جکڑا۔
کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ پوچھتا ہوا اسے پیچھے دھکا دے گیا۔ وہ نیچے گرا، بول کچھ نہیں سکتا تھا اور جیکسن نے اس کے ہاتھوں پر جوتے رکھ دیے۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا اور اس نے اپنی بندوق کی میگزین اس کے ایک ہاتھ کا کچرا بنانے میں ختم کر دی۔ ڈر سے پارکر جیسے آدھی موت مر گیا تھا اور یہی حال دوسرے ہاتھ کا ہوا کہ وہ مسکرا کر دور ہوا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تم نے جیکسن روبو کے پلین میں بم رکھا تو تمہیں کیا لگا سب کچھ مل گیا تم لوگوں کو؟ نو وے، بائے بائے۔ وہ اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلاتا بولا اور اس نے اس کے سر میں گولیوں کی برسات کر دی جس کے عوض سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اور یوں جیکسن روبو نے پارکر کا قصہ ختم کر دیا۔ وہ آرام سے ٹرین میں لگی زنجیر کھینچ گیا اور پھر وہاں سے لمحوں میں جیکسن روبو غائب ہوا تھا کہ اس کا نام و نشان بھی نہ ملے۔ تقریباً لاس ویگاس میں گھنٹے میں پہنچا تھا اور اپنے ہاتھوں پہ خون دیکھ کر اس نے اپنے روم کی راہ لی۔ وہ جلد فریش ہونا چاہتا تھا، تبھی دروازہ کھولا تو ایلے کو جیسے چھوڑ کے گیا تھا ویسے بیٹھا دیکھ وہ اپنے ہاتھ چھپا بھی نہیں سکا۔ ایلے کی آنکھیں اس کے ہاتھوں پہ خون دیکھ کر پھیل گئیں۔ جیکسن کچھ بولے بنا واش روم میں چلا گیا اور ایلے کے وجود میں لرزش سی تھی۔ وہ اٹھ کے واش روم میں آ گئی۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ جنگلی اور وحشی ہیں۔ کس کو مار کر آئے ہیں آپ؟ وہ رومانسی لہجے میں ذرا غصہ کرتی بولی، جبکہ جیکسن نے ہاتھ دھو کے لباس تبدیل کرنے کی نیت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں مجھے دیکھنا ہے ڈریس چینج کرتے ہوئے؟ وہ بولا اور پینٹ کی بیلٹ پر ہاتھ رکھا۔ ایلے فوراً پلٹی اور باہر آ گئی۔ وہ کس کو مار کر آیا تھا؟ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتی تھی جو لوگوں کو گاجر مولی کی طرح مار دیتا تھا۔ وہ باہر کھڑی دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ معلوم نہیں کس کے اوپر وہ ظلم کر کے آیا تھا۔ جیکسن باہر نکلا تو اسے روتے ہوئے دیکھا۔ سرخ آنکھیں اور ان آنکھوں میں شکوہ۔ وہ جھکا اور اسے دونوں بازو میں اچک گیا۔ جیکسن لیو می، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ پارکر جیسے ہو۔ وہ بھی لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، وہ چلاتی ہوئی بولی، جبکہ جیکسن نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ پارکر چلا گیا ایلے، میں نے اس کا مرڈر کر دیا ہے، وہ تسلی سے بولا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی اس نے اس کے خشک پڑتے ہونٹوں کو تراوٹ بخشنے لگا۔ ایلے کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا جبکہ جیکسن اس کی سانسوں کی مہک میں اپنے دل کی خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کو ایک دم تھامتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سوگ بعد میں بنانا، فی الحال مجھے رسپانس چاہیے تمہارا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا اور ایلے نے بے ساختگی، شاید بالکل بے ساختہ جیکسن کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ جیکسن جہاں تھا وہاں وہ ایک دم سنبھل گئی۔ جیکسن کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ بے یقینی اور شدید غصے کی وہ لہر اٹھی کہ ایلے کی گردن وہ دبا گیا۔ ایلے سہم سی اٹھی اور اس کے ہاتھ کی شدت کو نہ سہتے وہ بن پانی مچھلی کی طرح نہ تڑپی۔ مجھ پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ چلایا۔ ایلے مر ہی جاتی اگر وہ اس کی بے بس آنکھوں کو دیکھتا دور نہ ہوتا۔ اس نے ہاتھ جھٹکا اور ایلے کھانسنے لگی جبکہ شدت سے رو دی۔ جیکسن سر تھم گیا، اس نے ٹیبل پہ لات مار دی، واز گر گیا جو پیش قیمت تھے۔ مٹھیاں بھیجتا وہ روتی ہوئی ایلے کو دیکھنے لگا۔ اس پارکر کی حمایت میں مارا ہے نا تم نے یہ تھپڑ، یہ میں بھولوں گا نہیں، اس نے وارن کیا اور کہہ کر باہر نکل گیا۔ ایلے بے ساختہ گھٹنوں پر سر رکھتی رو پڑی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، ہاں پارکر اتنا اہم نہیں تھا مگر اس نے اسے مار دیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی خود پر، وہ اتنا جذباتی اس پارکر کے لیے کیوں ہوئی، یا پھر وہ ایسی نہیں تھی، اس کا دل ایسا نہیں تھا، وہ تو اسے بھی عام لڑکی تھی جو ایک نارمل انسان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی جبکہ جیکسن جا چکا تھا، لیکن اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس کی غلطی تھی یہ۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا جب ایلے باہر آئی اور اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کر دی۔ سزا دے دے مجھے، وہ بولی۔ جیکسن نے اسے گھور کر دیکھا، رویا رویا چہرہ تھا۔ میرے ہاتھوں کو سزا دے دے۔ جب میرے مارکس اسکول میں تھوڑے سے بھی کم آتے تھے تو ماں مجھے گرم کیے ہوئے اسٹیل کے اسکیل سے مارتی تھی۔ یہ ہاتھ سزاؤں کے عادی ہیں جیکسن، میں سزائیں اپنی جان پر سہہ سکتی ہوں مگر میں ایسی ہی ہوں، شاید بہت بڑی ڈرپوک، مجھ سے کسی پر ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ جیکسن نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ اتار گیا اور اسے اپنی ٹانگ پہ بٹھا لیا، اس کے بال سنوارتا، اس کی آنکھیں صاف کرتا۔ وہ اس کے چہرے پہ جا بجا پیار کر رہا تھا۔ جو تمہاری طرف میری آنکھ اٹھائے گا میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا، میں کیا کروں، میں ایسا ہی ہوں۔ وہ اپنا مدعا اس کے سامنے رکھ کر شانے جھکا گیا۔
جبکہ ایلی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے اس کی شرٹ کا اوپری بٹن کھولتے اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ میں ذرا سیلفش سا بندہ ہوں، تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتا، تبھی کہتا ہوں تمیز سے رہا کرو میرے ساتھ، ورنہ کوئی اور نہیں مارے گا تمہیں، اپنے شوہر کے ہاتھوں سے مرنے والی عورت ہوگی تم۔ آپ مجھے مار دیں گے؟ وہ منہ بسوڑ کے بولی۔ یہ جو ہارن نکالتی ہوں نا، کاٹ کھاؤں گا تمہیں۔ کسی دن اس نے واقعی کاٹ لیا اور ایلی جھٹکے سے اٹھی اور اپنے ہونٹوں کو صاف کرتی ہوئے اسے کھولنے لگی۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ وہ سمجھا نہیں۔ اپنا موبائل چیک کریں، وہ لب دبا گیا۔ ایک انسان جب گھر سے جاتا ہے تو واپس نہیں آتا کیا؟ میری کالز نہیں اٹھائی جان بوجھ کر، میں تو بوجھ ہوں نا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کوشن پھینکا اور جانے لگی۔ ایلی، وہ سر تھام گیا۔ میں ناراض ہوں، وہ چلائی۔ الو کا پٹھا بنا رکھا ہے مجھے اس نے وہ خود کو خود ہی باور کرا گیا اور جیکسن وہ رات کے 3 بجے اپنی ناراض بیوی کے لیے اسے منانے کا سامان لینے نکل گیا تھا۔ یہ ٹرک تھی شاید لڑکیوں کو منانے کی، وہ اس پر عمل کر رہا تھا۔ وہ اسٹور کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے بہت سارا سامان خرید کر وہ گاڑی سے نکال کر روم میں آیا۔ وہ بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ جیکسن نے اس کا بلینکٹ کھینچا اور اس کے سامنے سارے شاپرز پھینک دیے، جبکہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جیکسن تھکا تھکا سا اس کے پاس ہی لیٹ گیا، جبکہ وہ رات کے اس پہر چیز کھانے میں مگن تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا، جبکہ وہ گردن ہلا گی۔ جیکسن نے گہرا سانس بھرا، ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہ لاک تھا۔ اگر لاک نہ ہوتا تو وہ کسی بھی وقت سو کر چل پڑتی۔ جیکسن نے آنکھیں بند کیں۔ آپ کیوں سو رہے ہیں؟ میں تو بور ہو جاؤں گی۔ وہ اسے جھنجھوڑ گئی، جبکہ جیکسن اٹھا اور سائیڈ دراز سے ٹیپ نکال کر اس کے منہ پر زبردستی چپکا دی۔ دن رات میں صرف 1-2 گھنٹے سوتا ہوں، سکون سے سونے دو۔ یہ چکر چکر، یہ آواز نہ آئے مجھے، بڑک کر کہتا اور سرخ نظریں بند کر گیا۔ پروس، وہ بولتی ٹیپ ہٹا کے آرام آرام سے کھانے لگی، تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔